الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جو آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. حکم نہیں فرمایا بلکہ وصیت کی، اور حکم وصیت حکم سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں، میں نے یہ جو موضوع منتخب کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ جہاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، ان میں سے ایک برائی اور ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو رسوا کیا جاتا ہے. دیکھیے، صحابی رسول جناب حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے. اگر تو چاہے تو ان کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو جائے، اور اگر تو چاہے تو ان کو ناراض کر کے جہنم میں دھک جائے. لیکن آج کی اس دنیا میں اور آج کے اس دور میں اولاد دنیا کی ترقی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہی ہے. دنیا کی ترقی کیا ہے؟ کمکموں کی دنیا ہے. یہ لائٹ، یہ پنکھے، سب کچھ کمکمے ہیں. اجالوں کی دنیا ہے، رنگت کی دنیا ہے، رعنائی کی دنیا ہے، خوشنمائی کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، فیشن کی دنیا ہے. اور اب ایسا لگنے لگا ہے کہ اس دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے گاؤں فولاد نگر کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے بندے، سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں سے ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہم کلام ہو سکتے ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے. گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر انگلیوں کے سہارے سے لاکھوں کی، کروڑوں کی دولت کمائی جا سکتی ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے. کئی سو کلومیٹر دور بیٹھے بوڑھے ماں باپ کی خبر لی جا سکتی ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے. اور جناب وقت یہ کلف کے کپڑے اور یہ بڑے بڑے موبائل فون اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ان اونچی اونچی بلڈنگوں اور عمارتوں پر لگے یہ ٹائلز اور پتھر بتلا رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے. لیکن اس دنیا کی ترقی میں یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بوڑھا باپ چارپائی پر لیٹے سسکیاں نہ لیتا. اس دنیا کی ترقی میں یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کسی بوڑھی ماں کا درد اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کے باہر نہ نکلتا. کیا کرے گے آپ اس ترقی کا؟ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس دنیا کی ترقی کی حد اور اس کی انتہا یہاں تک ہے کہ اچھے موبائل فون آ گئے، اچھی گاڑیاں آ گئی، اچھے مکان بنا لیے، لیکن ان مکانوں میں ماں باپ سکون سے نہیں رہتے. ان ٹائلز اور پتھروں کے مکانوں میں کتوں کی عظمت کی جاتی ہے، لیکن ماں باپ کا خیال نہیں رکھا جاتا. کیا کرے گے آپ اس ترقی کا؟ جہاں پر چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کرتے ہو اور بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کرتے ہو، کیا کرے گے آپ اس ترقی کا؟ تو میں آپ حضرات سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت کی دنیا میں رہ کر کے کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں نا؟ اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے کا ارادہ ہے نا؟ تو آپ حقیقت کی دنیا میں رہ کر کے کام کیجئے اور اس کی ابتدا یہاں سے کیجئے کہ آپ یقینی طور پر کسی کے بیٹے ہیں، ہے کہ نہیں؟
چلو ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ ماں باپ کس کس کے سلامت ہے؟ میری والدہ سلامت ہے، والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنوں کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو حیات ہے ان کی عمر دراز فرمائے۔ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین سلامت ہیں۔ یاد رکھنا، جس گھر کے اندر یہ سایہ نہیں ہوتا اس گھر میں خوشیاں نہیں ہوتی، اور خوشیوں کا مطلب بھی نہیں بنتا۔ عید کا دن تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نواسوں میں سے حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، یہ دائیں جانب حضرت حسن ہے، یہ بائیں جانب حضرت حسین ہے۔ آپ خرامہ خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ تشریف لے جا رہے ہیں، یوں کہیے گا کہ چاند نکلا ہے، ستارے دو جانب ہے، آپ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، لیکن اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک چبوترے پر پڑتی ہے۔ اس چبوترے پر چند چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے معصوم بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، لیکن اسی چبوترے پر ایک سائیڈ میں، ایک کنارے پر ایک ننھا سا، ایک معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں پر ایسے رکھے ہوئے ہے، اور وہ رو رہا ہے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ محمد عربی کو کوئی دکھیارا ملے اور محمد عربی اس کا دکھ نہ بانٹے۔ آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آج عید کا دن ہے، کیا تمہیں خوشی نہیں ہے؟ وہ بچہ اپنا سر نہیں اٹھاتا بلکہ کہتا ہے کہ ہماری کیا خوشی، اور ہماری خوشی کا کیا مطلب، ہوگی جن کی خوشی ہوگی۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا باپ میدان کارزار میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، پھر ہوا یوں کہ یا رسول اللہ میں زیادہ دن سوتیلے باپ کے یہاں نہیں بتا سکا، اور پھر یہ ہوا کہ یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے، نہ مجھے کھلانے والا کوئی ہے، نہ پلانے والا کوئی ہے، نہ نہلانے والا کوئی ہے، نہ دھلانے والا کوئی ہے۔ یا رسول اللہ عید تو ان کی ہوتی ہے جن کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی باتیں سنتے ہیں تو اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آج سے محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، اور فاطمہ تیری بہن ہے، اور حسنین تیرے بھائی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات یہاں پر ایسے بیٹھے ہوگے جنہوں نے یہ سایہ کھو دیا ہوگا، لیکن میں ان سے درخواست کروں گا جن کے والدین دنیا کے اندر سلامت ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر رہ کر کے کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں نا، اچھا انسان، اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے ماں باپ کے لیے انمول ہو جائیے۔ آپ کا باپ جہاں بیٹھے وہاں یہ دعا کرے کہ اللہ میرے جیسا بیٹا سب کو دے۔ آپ کی ماں جب جب ہاتھ اٹھائے تب تب یہ دعا کرے کہ اللہ میرے جیسا بیٹا سب کو دے۔ یاد رکھنا، آپ کو انجینئر کہنے والے بہت سارے ملیں گے اگر آپ انجینئر ہیں، آپ کو ڈاکٹر کہنے والے بہت سارے ملیں گے اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پائلٹ کہنے والے بہت سارے ملیں گے اگر آپ پائلٹ ہیں، آپ کو پردھان، چودھری، خان صاحب کہنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو بیٹا کہنے والا کوئی بھی نہیں ملتا۔ ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ شبیر صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی، اور ایک دوسرے بزرگ گزرے ہیں مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی۔ تو مفتی شفیع صاحب کراچی کے اندر پاکستان میں رہا کرتے تھے، اور علامہ شبیر صاحب کسی اور شہر کے اندر رہتے تھے۔ تو جب علامہ شبیر صاحب عثمانی کراچی تشریف لاتے تو وہ قیام فرماتے علامہ شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو جب وہ وہاں پر آتے
تو ایک مرتبہ وہ کراچی تشریف لائے اور قیام مفتی شفیع صاحب کے یہاں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں میں آپ کے یہاں کیوں تشریف لاتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتلا دیجئے کیوں لاتے ہیں؟ تو علامہ شبیر صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ میں آپ کے یہاں اس لیے تشریف لاتا ہوں کہ آپ کی امی جو ہے وہ میری مامی ہے اور وہ خاندان میں سب سے بڑی ہے اور وہ مجھ کو بیٹا کہہ کر کے پکارتی ہے۔ دنیا والے مجھ کو حضرت جی، علامہ، شیخ وقت، مفسر قرآن، مبلغ اعظم، محدث کبیر، پتہ نہیں کن کن اور کیسے کیسے القاب سے پکارتے ہیں، لیکن آپ کی امی جو کہ میری مامی ہے وہ مجھ کو بیٹا کہہ کر کے پکارتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹا شبیر آ گئے، بیٹا شبیر آ گئے۔ اس جملے کی مٹھاس، یہ محبت بھرا جملہ، یہ پیار بھرا جملہ میری بچپن کی یادیں تازہ کر دیتا ہے، مجھ کو ایک نیا خون دے دیتا ہے، اور ان سے بڑھ کر کے میرے سر پر دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہم روڈ پر چل رہے ہیں، سڑک پر چل رہے ہیں، حادثات، مصیبتیں ہمارے پیچھے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کی دعا ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری ماں کہتی ہے جا بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے۔ پہلے زمانے میں بوڑھی مائیں کہتی تھی کہ جا بیٹا اللہ کی سپردی میں، اور ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں بوڑھی مائیں کہتی ہے نا کہ جب بیٹا اللہ تجھے راضی خوشی رکھے، کہتی ہے نا۔ ہم روڈ پر چل رہے ہیں، سڑک پر چل رہے ہیں، لیکن حادثات، مصیبتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ والدین کی دعا ہمارا ساتھ ہے۔ تو وقت کافی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، میں ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ دیکھیے آج اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو کم عقل سمجھتی ہے، وہ اپنے باپ کو بے وقوف سمجھتی ہے، کہتی ہے کہ بڈھے تجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے خود دیکھا بہت سارے نوجوان اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ بڈھے پتا تو کچھ نہیں، چل دیا منہ اٹھا کے، ایسی ایسی باتیں والدین کو بولی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا باپ یہ کہے کہ بیٹا مجھ کو بڑوت تک جانا ہے، تو آج کا نوجوان کہے گا کہ بڈھے تجھے آج کے زمانے کا نہیں پتا، تو تو پرانے زمانے کا ہے، تو کیا کرے گا بڑوت جا کے؟ میں جاؤں گا بڑوت۔ ایسی ایسی باتیں والدین کو بولتا ہے آج کا نوجوان۔ یاد رکھنا، جس بیٹے کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے، اس کا دماغ پہلے جیسا نہیں رہا ہے، تو علماء نے یوں فرمایا کہ سمجھو اس کے بربادی کے دن اور اس کی تباہی کے دن اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کی عقل خراب ہو گئی ہے۔ اور دوسرا جملہ علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کا باپ ایسا ہو گیا ہو کہ وہ ہاتھوں کو استعمال نہ کر سکتا ہو، پیروں سے چل نہ سکتا ہو، آنکھیں بینائی کھو چکی ہو اور زبان گویائی کھو چکی ہو، اب وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جہاں بھر میں آپ کو اس سے بڑی دولت نہیں ملے گی۔ اور آج اولاد اگر ماں باپ دو چار باتیں نصیحت کے طور پر کہہ دیں کہ بیٹا فلاں جگہ مت جا، فلاں کے پاس مت بیٹھ، فلاں جگہ مت بیٹھ، تو اولاد کہتی ہے کہ بڈھے تو میری بے عزتی کر رہا ہے، بوڑھے تو میری توہین کر رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حیوہ علیہ الرحمہ، کیا نام؟ حضرت حیوہ علیہ الرحمہ۔ تو حضرت حیوہ علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور سینکڑوں لوگ حضرت سے حدیثیں پڑھا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حیوہ کی ایک والدہ تھی، حضرت حیوہ کی ایک والدہ تھی، اس بیچاری کا دماغ اتنا کمزور تھا کہ اگر اس کو کوئی بات بتلائی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو بھول جایا کرتی تھی۔ تو حضرت حیوہ نے مرغیاں پال رکھی تھی، تو جب حضرت حیوہ درس دینے کے لیے گھر سے نکلتے تو مرغیوں کو دانا پانی کر کے نکلتے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد
ان کی والدہ بھول جاتی کہ دانا پانی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو وہ ڈنڈا اٹھاتی اور حضرت حیوہ جہاں پر درس دیتے وہاں جاتی اور کہتی کہ میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے. تو حضرت حیوہ دیکھتے کہ میری والدہ آ رہی ہے تو اپنے شاگردوں سے کہتے کہ ہٹ جائیے, میری والدہ کو آنے دیجئے. حضرت حیوہ کی والدہ آتی, آ کے سر میں ڈنڈا مارتی اور کہتی کہ حیوہ تو نے مرغیوں کو دانا پانی نہیں کیا. تو حضرت حیوہ چپ چاپ ان کے ساتھ جاتے اور مرغیوں کو دانا پانی کر کے واپس آتے. روزانہ مسلسل ایسا ہوتا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حیوہ علیہ الرحمہ مرغیوں کو دانا پانی کر کے گھر سے نکلے. اس کے بعد ان کی والدہ تھوڑی دیر کے بعد جہاں پر وہ درس دے رہے تھے آئی اور کہا کہ میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے. تو حضرت حیوہ نے دیکھا کہ میری والدہ آ رہی ہے تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہٹ جائیے, اس کو آنے دیجئے. جیسے وہ آئی تو اس نے حضرت حیوہ سے کہا کہ حیوہ تو نے آج مرغیوں کو دانا پانی نہیں کیا, اور حضرت حیوہ کے سر میں ایک زور سے ڈنڈا مارا تو حضرت حیوہ کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا. تو حضرت حیوہ پھر بھی اپنی والدہ کے ساتھ اٹھ کر کے چلے گئے, لیکن جب وہ واپس آئے تو ایک شاگرد کہنے لگا کہ حضرت آپ کی والدہ روزانہ آتی ہے, آپ کے سر میں ڈنڈا مارتی ہے اور آپ کو لے جاتی ہے. آپ ایک کام کریں کہ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ گھر کا تالا لگا کر کے آ جایا کریں. آپ کی والدہ بھول جائے گی کہ گھر کا تالا لگا تھا یا نہیں لگا تھا, اور جب آپ گھر جائیں گے تو وہ بھول جائے گی. تو جب اس شاگرد نے یہ کہا تو حضرت حیوہ نے کہا کہ اگر آج میں اپنی والدہ کے آنے پر تالا لگا دوں تو آج میرے خوابوں پر تالا لگ جائے گا. حضرت حیوہ نے کہا کہ جب میری والدہ آتی ہے, میرے سر میں ڈنڈا مارتی ہے, مجھ کو لے جاتی ہے, تو رات کو جب میں سو جاتا ہوں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حیوہ ماں نے ڈنڈا کہاں مارا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہاں مارا ہے. تو آپ وہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو پھر پوچھتے ہیں کہ حیوہ ماں نے ڈنڈا کہاں مارا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہاں مارا ہے. تو آپ وہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں. اگر آج میں اپنی والدہ کے آنے پر تالا لگا دوں تو آج میرے خوابوں پر تالا لگ جائے گا. تو سوچئے کیا مقام ہے والدین کا, اور ہم کیا ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, ہمارا برتاؤ کیا ہے ان کے ساتھ, ہم کیسی کیسی باتیں ان کے سامنے کر رہے ہیں. ان کو ہم جب غصہ دلاتے ہیں پھر وہ ہم کو بد دعا دیتے ہیں, اور ان کی بد دعا کا اثر بہت برا ہے. یاد رکھیے والدین کی دعا لیجئے, ان کی بد دعا سے بچیے. اور میں والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو غصے میں بھی بد دعا نہ دے. اور میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے, ان کی خوب خدمت کرے, خوب دعائیں لے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کی جتنی بھی باتیں سنی جائیں ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انداز سے مفتی